بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک اسٹڈی پاک 301 کے لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو اسپیچز جو باتیں انہوں نے لکھی اور قائد اعظم نے جو ان کو سیاسی شکل دی اس کے اوپر یہ ایک لیسن ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل ویو شارٹ نوٹس سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ VUShortNotes سے کس طرح سے اچھے نمبر لینے ہیں یا پاس کرنا ہے یا مسٹیکس جو آپ اسائنمنٹس میں کرتے ہیں ان کا کیا سلوشن ہے, تو جلدی سے ڈسکرپشن میں موجود لنک سے ویڈیوز کو واچ کریں. بہت ہی فائدہ مند ویڈیوز ہیں. چلیں لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. دا ڈیولپمنٹ آف مسلم آئیڈینٹی اینڈ ٹو نیشن تھیوری اینڈ قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں نے اپنے اپنے نظریات سے یہ ثابت کیا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ہی ایک سلوشن ہے اس بر صغیر میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے جو اٹھنے بیٹھنے رہن سہن معاشرتی سیاسی سب ڈفرینٹ ہیں, مگر اس ٹائم وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, نہ انگریز اور نہ ہی ہندو. تو اسلام کو بنیادی طور پہ پروموٹ کرنے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. تو وہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر. تو دا رول آف لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ ٹو پٹ نیشن آن دا وے. A good leadership infuses the qualities of awareness, consciousness, mobilization, sense of direction and defense against the adversities. دیکھیں کوئی بھی ملک ہے اس کے اندر جب تک قوم کو اویئرنیس نہیں ہوگی, وہ کانشیس نہیں ہوں گے, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے دشمن کو جواب دینا ہے, تب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی اور تب تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ اس وقت کے مسلمان بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی لیڈرشپ ملی, جس کی بدولت آج پاکستان ہمارے سامنے ہے. تو محمد علی جناح واز a history making leader who changed the course of history. He possessed a visionary leadership, commitment to the cause and political mobilization capacity. He was the charismatic leader in the real sense of the meaning. قائد اعظم نے ہسٹری میکنگ کام کیا ہے نا, پاکستان ایک ملک کو آزاد کروایا ہے. تو ایسے لیڈرز صدیوں بعد آتے ہیں. رول آف جناح کا رول کیا تھا؟ یہاں پہ 3-4 MCQs ہیں, ان کو اچھے سے یاد کر لیں. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کیریئر, پولیٹیکل کیریئر, سیاسی کیریئر کب شروع کیا تھا؟ 1906 میں شروع کیا تھا اور انڈین نیشنل کانگریس سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد 1909 کو لیجسلیٹو کونسل کے لیے الیکٹ ہوئے تھے اور 1913 کے اندر انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک MCQs ہے. اور اس وقت یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر تھے, مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس, دونوں کے ممبر تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جو کانگریس ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائٹ نہیں کر رہے, تو انہوں نے پھر 1920 کو لیفٹ کر دیا تھا کانگریس کو اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر رہے. His early efforts to promote Hindu-Muslim unity were materialized when the Lucknow Pact 1916. یہاں پر ایک چیز, 2 MCQs بن رہے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پہلے قائد اعظم نے ہندو مسلم کو ایک جو ہے نا کرنے کی کوشش کی, بٹ جب لکھنؤ پیکٹ کب آیا, یہ ایک MCQs ہے, 1916 میں آیا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ڈیمانڈس کچھ انہوں نے رکھی تھی کہ مسلمان کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے, 1/3 سیٹ جو ہے نا وہ دینی چاہیے, اور پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس اس کے لیے انہوں نے بات کی تھی. بٹ جب نیرو رپورٹ آئی تو اس کے اندر مسلمانوں کے جو رائٹس تھے ان کو اگنور کر دیا گیا. تو جناح
کو جو ریئلائزڈ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، تو پھر انہوں نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں. یہ ایک MCQs ہے کہ 1929 کے اندر 14 نکات پیش کیے تھے. اس کے بعد جناح used the term nation for the Muslims of India in Feb 1935 لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر Feb 1935 میں نیشن کی ٹرم یوز کی تھی. اس کے بعد مارچ 1936 بمبئی he stated that the Muslims could arrive at a settlement with Hindus as two nation. ٹھیک ہے، بمبئی کے اندر انہوں نے مارچ 1936 میں کہا تھا کہ پاکستان بر صغیر کے اندر دو نیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمان. پھر 1937 میں asserted that there is also a third party in India, the Muslims. ایک انگریز ہندو اور تھرڈ پارٹی کیا ہے؟ مسلمز ہیں. اور 1909 میں he wrote that the Muslims and Hindus are two nations, that they are going to live as a nation and playing part as a nation. تو پھر اس کے بعد 1939 میں ان کے یہ ورڈ تھے we are a nation with our own distinctive cultures and civilization, language and literatures, name and norm, culture, sense of values and proportion, legal laws and moral code, customs and calendars, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے ہمارا کلچر، لینگویج، نیمز، ہر چیز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے لیگل لاز، مورل لاز، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیلنڈر ڈفرینٹ ہے، ٹریڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. تو ہم ایک سیپریٹ قوم ہیں، ہم ایک علیحدہ نیشن ہیں. Speeches and statements 1940 to 47. Jinnah believed in the force of Islam, as he said that Islam is a dynamic force that can unite the Muslims. It can help to overcome the present crisis. It's a source of inspiration and guidance, providing ethical foundation, a framework, social order and civilization. تو قائد نے ہمیں بتایا کہ اسلام ایک ایسا ڈائنامک فورس ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، اور یہ ہمیں جو کرائسس ہمارے ہیں اس سچویشن میں، ان کو صرف ایک اسلام ہے جو اس کو اوور کم کر سکتا ہے. اس کی تعلیمات، ان کی جو بھی بتائے ہوئے طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو گائیڈنس اینڈ انسپریشن فار کانسٹیٹیوشن میکنگ اینڈ گورننس. He also talked of the modern notions of state, constitution, civil and political rights and democracy. He assured that the Constitution of Pakistan would be framed by the elected assembly. Modern democratic and Islamic state. He gave assurance of equality of all citizens and rights of freedom to religious minorities in the new state. قائد اعظم کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی تھی کہ جو منارٹیز ہیں ان کو ان کا حق دینا چاہیے. جو بھی کنٹری ہو وہاں پہ ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے، اور وہ اپنا کوئی جو بھی مذہب ہے اس کے اندر رہ کے اپنی آزادی سے اپنی عبادات کریں، اپنے تو جو بھی طور و طریقے ہیں ان سے رہ سکیں. تو یہ ہمیشہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن رہا ہے. علامہ اقبال poet and philosopher vision of a separate Muslim state. Men like Allama Iqbal are born, but in centuries he was conscious of significance of Islam in lives of the Muslims. His first public appearance was in 1899 at the annual session of Anjuman Himayat Islam in Lahore, when he presented the poem Nala Yatim. ان کی پہلی جو اویئرنیس اپیرنس تھی پہلی دفعہ 1999 میں اپیئر ہوئے تھے
ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ ہوئے تھے, یہ سیشن کہاں پہ تھا, لاہور میں تھا. اور انجمن حمایت اسلام کا اینول سیشن تھا, اس کے اندر آئے تھے. اور ان کی جو پوئم تھی نالہ یاتم, یہ اس کے اندر 4 MCQs بن رہے ہیں, آپ ان کو میمورائز کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایٹ initial stage Dr. Iqbal was a nationalist by ideas and his poetry contained verses like Tirana Hind. His poetry was a critic of the existing societal conditions. Being educated from Europe, he knew all weak aspects of Western cultures. He criticized capitalism, materialism, and lack of spiritualism. تو قائد اعظم کیونکہ یورپ سے پڑھ کے آئے تھے, تو ان کو ان کے کلچرز میں جو بھی ویک پوائنٹ تھے ان کا پتہ تھا. انہوں نے کرٹیسائز کیا جو کرنٹ سچویشن چل رہی تھیں, جو بھی کرائسس تھے ان کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں کس طرح غلط ہیں اور کس طرح ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اقبال فوکس آن دا کنڈیشن آف دا انڈین مسلم. جو انڈین مسلمز کی حالت اظہار دیکھ کے علامہ اقبال بہت زیادہ جو ہے نا کانشیس تھے اس بارے میں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ان کو شعور اجاگر کیا جائے. تو انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے مسلمانوں کے اندر وہ شعور کا عنصر دیا کہ آپ ایک علیحدہ قوم ہیں اور آپ کے لیے ایک علیحدہ کنٹری ہونا چاہیے. تو ان کی جو پوئٹری تھی وہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتی تھی, جس کی وجہ سے مسلمان اس سٹیج پر پہنچے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ایک الگ ملک کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ایڈریس ٹو دا مسلم لیگ سیشن الہ آباد دسمبر 1930. ایک یہ MCQs ہے کہ علامہ اقبال کا جو ایڈریس تھا وہ الہ آباد میں دسمبر 1930 میں ہوا تھا. اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی جو ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ 17 سال کے بعد وہی ہو گیا تھا. جو انہوں نے دیکھا تھا, جو خواب انہوں نے دیکھا تھا, وہی حقیقت میں بدل گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب, NWFP, سندھ, بلوچستان amalgamated into a single state as a self-government within the British Empire or without. This is the final destiny of the Muslims of NW India. تو انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب, خیبر پختونخوا جو بھی ہے, سندھ, بلوچستان, ان کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں, وہ چاہے برٹش ان کے انڈر ہو یا پھر ان کے بغیر ہو, مگر یہ مسلمانوں کی جو ہے نا آخری منزل ہے اور یہ مسلمان جو ہے نا انشاءاللہ حاصل کریں گے. تو یہ جو کوٹ انہوں نے اس وقت 1930 میں دیا تھا وہ حقیقت 1947 میں ہو گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 2 اینڈ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ لیکچر بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. پلیز جلدی سے لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.